السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ سورہ یوسف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 4، 12ویں پارے کا رکوع نمبر 14، آیت نمبر 30۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، شہر کی عورتیں کہنے لگی شہر میں کہ امرأۃ العزیز، عزیز کی جو بیوی ہے، تراود فتاها عن نفسی، اپنے غلام کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے رہی ہے، یعنی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ قد شغفها حبا، اس کی محبت میں بہت زیادہ مشغوف ہو گئی ہے، بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں سری گمراہی میں۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے سنا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد جب وہ دوڑ کر باہر نکلنے کے راستے کی طرف بڑھے تو صدر دروازے پر زلیخا کے شوہر کو پایا۔ زلیخا نے پروگرام بنایا، پینترا بدلا اور یہ کہا کہ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار فرمایا۔ ایک معصوم بچے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اظہار فرما دیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا نے اس معاملے میں جھوٹ بولا ہے۔ کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو دبایا جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ خبر شہر میں پھیلنے لگی اور خصوصاً جو وزیروں کی بیویاں ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اگر عاشق ہونا ہی تھا تو کوئی اپنا ہم پلہ، اپنے ہم وزن آدمی پر عاشق ہوتے،
گھر کے غلام پر عاشق ہو جانا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اس کو اس رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا۔ عورتیں کہنے لگیں شہر میں کہ عزیز کی جو بیوی ہے وہ اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور عاشق ہو گئی، اتنا زیادہ عاشق ہو گئی کہ اس کی محبت میں مستغرق ہو گئی ہے، ہم اس کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ گمراہی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ گمراہ اس لیے کہ اپنے غلام پر اگر عاشق ہو جائے تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ کفر اور درمیان والی چیز اور اپنے ہم پلہ والی چیز کو اگر دل میں جگہ دی جائے تو یہ مناسب ہے۔ اس طرح یہ چیمی گویاں ہونے لگیں، تو اس کے بعد یہ خبر آہستہ آہستہ زلیخا کو پہنچی، تو اس نے پروگرام بنایا۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن، پس جب زلیخا نے سنا ان کے مکر کو تو ان کی طرف بلا بھیجا دعوت دینے کے لیے، اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تیار کیا متکعہ ایک بیٹھک کو جو دعوت والی بیٹھک ہے، وآتت اور دی ان لوگوں کو سکینہ چھری اور چاقو، وقالت اور زلیخا نے کہا اخرج علیہن، اے یوسف ان کے سامنے نکل آؤ۔ پس جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو بڑا جانا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور یہ کہنے لگی قسم بخدا یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زلیخا نے اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے جو پروگرام بنایا اس کو ذکر فرمایا کہ جب زلیخا نے سنا کہ میرے بارے میں وزیروں کی بیگمات، بڑے بڑے عہدے والوں کی جو بیگم ہیں، وہ لوگ میرے بارے میں غلط سلط باتیں کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے کان بھر رہی ہیں، تو اس نے ایک چال چلی اور اس نے یہ کہا کہ اگر میں سب کے سامنے جا کر بولوں گی کہ میں بے گناہ ہوں، میں مجبور ہو گئی تھی، تو وہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ لہذا اس نے زبان کے بجائے کوئی پریکٹیکل چیز ایسی اختیار کرنی چاہیے کہ لوگ جو میری برائی کر رہے ہیں وہ بھی میری ہاں میں ہاں ملائیں اور میری صفائی بھی لوگوں کے سامنے آ جائے کہ واقعتاً میں مجبور تھی اور حالات کے وجہ سے جو ہے میرے سے یہ کام ہو گیا تھا۔ لہذا اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ساری بیگمات جو بڑے بڑے عہدے والوں کی بیگمات ہیں ان کو بلا کر لاؤ، یہ کہو زلیخا کے محل میں تمہارے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا ہے۔ لہذا سب کو بلایا گیا اور بیٹھک میں ایسے بیٹھک کا انتظام کیا گیا کہ پیچھے گوتکیے لگے ہوئے ہیں اور ان کو مسیریوں پر بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد ان کو کھانا پروسا گیا۔ کھانا جب وہ لوگ کھا چکے اس کے بعد پھل ان کے ہاتھ میں دیے گئے اور چھری لا کر دی گئی۔ ایک ایک ہر جتنی عورتیں تھیں ان سب کے ہاتھ میں چھری اور پھل دے دیے گئے، ان پھلوں کو تراشنا ہے، تراش کر چھیل کر کھانا ہے۔ اس درمیان میں یوسف علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ جب یہ پھل چھیلنا شروع کریں گے اس وقت میں آپ کو آواز دوں گی اور آپ کو نکل کر آنا ہے۔ لہذا جب یہ عورتیں پھلوں کو چھیلنے لگی اور پھلوں کو کاٹنے لگی اس وقت میں زلیخا نے آواز دی یوسف ہمارے سامنے آؤ۔ لہذا چونکہ اب زلیخا مالکن ہے اور یوسف علیہ السلام بطور غلام ان کے گھر میں ہیں، یوسف علیہ السلام نے ان کے حکم کو بجا لایا اور اپنے کمرے سے نکل کر جہاں پر دعوت چل رہی ہے اس جگہ میں آپ تشریف لائے۔ جب مصر کی دوسری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورتی عطا فرمائی اس کو دیکھا، تو قرآن یہ بیان کرتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبر نہ ہو، ان کو بڑا سمجھا، یعنی وہ لوگ سمجھ رہے تھے یہ تو ایک معمولی سا غلام ہے، لیکن یہاں تو بات کچھ اور ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ اور اپنے ہاتھوں کو وہ لوگ کاٹنے لگے، پھل کے بجائے وہ پھل کو چیرتے ہوئی وہ چھری ان کی ہتھیلیوں پر ان کے ہاتھوں پر چلنے لگی اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس سے عجیب و غریب ایک حسن و جمال کے پیکر پر ان کی نظر پڑی ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر اتنا وہ لوگ گرفتار ہو گئے کہ ان کے ہاتھوں کے کٹنے کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہوا اور خون جو ہے ان کے ہتھیلیوں سے ان کے ہاتھوں سے نکلنے لگا۔
اور انہوں نے زبان سے کہا قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا، اتنا حسن و جمال، ایسی خوبصورتی اور اتنا ہینڈسم کوئی آدمی کہ ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، بلکہ یہ زبردست بزرگ کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا ہو، ایسا حسن و جمال کا پیکر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی ثابت کر دیا اور اپنی زبان سے بھی یہ کہہ دیا، تب جا کر زلیخا کو تسلی ہوئی کہ میں جو ارادہ کر کے دعوت دی تھی اس میں کامیاب ہو گئی۔ قالت، اب زلیخا نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے، تم یہ کہہ رہے تھے اپنے گھر میں رہنے والے غلام پر فریفتہ کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے عشق ہو سکتا ہے، کیسے محبت ہو سکتی ہے۔ زلیخا نے کہا کہ دیکھو تمہارا چند سیکنڈ چند منٹ کا ان کو دیکھنا تم سے رہا نہیں گیا، ان کو تو میں نے کھلایا پلایا، ان کو بڑا کیا، میرے گھر میں یہ کھاتے پیتے ہیں، میرے گھر میں یہ رہتے ہیں، دن بھر ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے ہیں، پھر بھلا میں کیسے اپنے آپ کو روک پاتی اور اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا۔ لہذا وہ بیگمات شرمندہ ہو گئیں اور انہوں نے باتوں کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ واقعتاً زلیخا جیسے تم مجبور ہوئی اسی طرح ہم بھی جو ہے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد میں زلیخا اور یہ عورتیں سب مل گئے اور سب نے یہ کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ زلیخا نے کہا کہ اگر وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو اپنی طرف بلایا لیکن یہ بچ گیا، لیکن اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں تو ضرور بھی ضرور اس کو جیل کے حوالے کر دیا جائے گا اور یہ ذلیل بھی کیا جائے گا، بے عزت بھی اس کو کیا جائے گا۔ یعنی اب کھلم کھلا چیلنج ہے، یوسف علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے ہیں، زلیخا بھی ہیں، زلیخا کے ساتھ مصر کی دوسری عورتیں بھی ہیں، ان سب کے سامنے زلیخا نے اعلان کیا کہ میں نے اس کو بلایا تھا، یہ بچ گیا، اور اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی اگر میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو مجھ سے بچائے گا تو جیل بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ذلیل بھی کیا جائے گا، بے عزت بھی کیا جائے گا۔ گویا یوسف علیہ السلام اگر گناہ کرتے ہیں، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور زنا کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے سامنے ایسی عورت ہے جو ایک وزیر کی بیوی ہے، وہ بھی حسن و جمال کی مالک ہے، وہ بڑی مالدار ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، جائیداد ہے، حسن ہے، جمال ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے گویا ایک ایسی تصویر پیش کی گئی، ایسا آپ کے امتحان لیا گیا کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو دولت بھی ملے گی، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو عہدہ بھی ملے گا اور جو چاہے آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ حکم نہیں مانتے پھر آپ کو جیل بھی ہوگی، ذلت بھی اٹھانے پڑے گی، بے آبرو کیا جائے گا، بے عزت بھی کیا جائے گا۔ ایسے خطرناک دو راہے پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں۔ قال، اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ عرض کیا، ربی، اے میرے پروردگار، السجن احب الی، میرے نزدیک جیل جانا زیادہ پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ عورتیں، چونکہ زلیخا کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہو گئی، ہاں میں ہاں ملانے لگی، اس کے یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ کہا یہ سب عورتیں جس بات کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، جس گناہ کی طرف مجھے میری توجہ کو مبذول کرنا چاہ رہی ہیں، اس گناہ کے مقابلے میں جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ مجھے جیل میری قسمت میں لکھ دے اور میرے مقدر میں فرما دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، تو اب یہاں پر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے جیل کو کیوں پسند کیا؟ وجہ یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے، کیونکہ جب یہ گھر میں رہوں گا تو ظاہر بات ہے ایک گھر میں وہ بھی رہے گی، میں بھی رہوں گا، پھر دوبارہ کوئی معاملہ ہوگا، پھر کوئی بات آئے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں خود یہاں سے نکل جاؤں اور میں جیل چلا جاؤں، نہ میں یہاں رہوں گا نہ یہ میرے سامنے رہے گی، میں اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچاؤں گا، اللہ کی نافرمانی سے بھی میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یا اللہ میرے لیے جیل مقدر فرما، مجھے جیل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کو نازل فرمایا، اے یوسف، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جیل کے حوالے کیا ہے، تم نے خود ہم سے دعا کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا،
اگر یوسف علیہ السلام اس وقت میں یہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے بچا لے اور مجھے عافیت عطا فرما، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو جیل سے بھی بچا لیتے. لیکن آدمی کبھی جلد بازی میں آ کر ایسی دعا مانگ لیتا ہے کہ فوراً وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے اوپر کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی مصیبتیں، کوئی ٹینشن ہے. ایسے ماحول میں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زبان سے نکل جاتا ہے اس بیماری سے تو موت اچھی ہے، اس پریشانی سے تو مر جانا بہتر ہے. خصوصاً عورتیں اپنے بچوں کو بد دعا دیتی ہیں، ایسی اولاد سے بے اولاد رہنا پسند ہے. یہ اولاد اللہ نے میری قسمت میں کیوں لکھی ہے؟ یہ ٹینشن، ایسا سسرال مجھے کیوں ملا ہے؟ ایسے سسرال میں رہنے سے تو مجھے مر جانا بہتر تھا. ان الفاظ کو غور سوچ سمجھ کر ادا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی آ جائے اور فوراً ملک الموت آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کی آمین پر، آپ کی دعا پر ملک الموت آمین کہہ دیں اور آپ کا قصہ تمام ہو جائے. اس لیے بد دعا کے الفاظ یا ایسے الفاظ کہ خود ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہو جائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ اللہ کے حوالے کریں کہ یا اللہ یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے اور اس پریشانی سے نکالنے کا راستہ آپ ہی نکال سکتے ہیں. یا اللہ میرے لیے عافیت عطا فرما، بہترین طریقے سے مجھے اس سے بچنے کا راستہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بناتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، 2 وقت کی روٹی چاہیے بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی طرف سے سپاہی آئے، پولیس آئی اور دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھولا، انہوں نے ان کو پکڑ کر لے گئے، جیل میں ڈال دیا. اب یہ پریشان ہے، میں نے جرم کیا کیا؟ میں نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا، نہ میں نے چوری کی ہے، نہ ڈکیتی کی ہے، نہ کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا. میرا جرم کیا ہے؟ وہ چلاتے رہے، کوئی جواب ہی نہیں مل رہا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ناشتے کا وقت ہوا تو 2 روٹی آئی، شام کا وقت ہوا تو پھر 2 روٹی آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا، اے میرے بندے تو نے ہی تو دعا میں کہا تھا بس مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے، لے لے روٹی. اگر تم یہ کہتے کہ یا اللہ یہ روٹی مجھے عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ چاہیے، تو جیل میں روٹی تو ملے گی، عافیت نہیں ملے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا میں عافیت مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اے اللہ عافیت عطا فرما. عافیت کا معنی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بنا کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے جو نعمتیں یا اللہ آپ مجھے دے رہے ہیں ان میں مجھے عافیت عطا فرما. اسی لیے عافیت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور یہ کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر آپ ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہیں کریں گے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں کوئی جہالت کا کام، کوئی نادانی کا کام میرے سے صادر ہو سکتا ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کے مکر و فریب کو اللہ نے ان سے دور کر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے. اب جب یہ معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام نے گویا صاف انکار کر دیا، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں تمہارا کوئی کہنا نہیں مانوں گا، چاہے مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، جو سزا دی جائے منظور ہے، لیکن میں کبھی گناہ کا کام نہیں کروں گا. اس طرح یوسف علیہ السلام نے ڈٹ کر ان لوگوں کے سامنے اپنا جواب دے دیا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ کی جگہ نہیں ہوگی. 7 کیٹیگریز کے لوگ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور کوئی جگہ چھپنے کی، سائے کی، چھاؤں کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن پوری دنیا میں ایسے 7 قسم کے لوگ جو یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے اپنے عرش کے نیچے بلائیں گے اور ان کو وہاں پر بٹھائیں گے. کتنا بڑا عزت کا مقام ہوگا. ان میں عادل بادشاہ ہے، ان میں
ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے. مسجد سے اٹکا ہوا رہنے کا مطلب یہ ہے تو کاروبار میں، ہے تو تجارت میں، ہے تو دکانداری میں، ملازمت میں، ہے تو اسٹوڈنٹ کالج میں اسکول میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، لیکن ہمیشہ گھڑی پر نظر جاتی ہے ظہر کا وقت کب ہوگا، ظہر کو جانا ہے. ظہر پڑھ لیا، ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی فکر، عصر پڑھ لیا، مغرب کی فکر، یعنی کہیں بھی رہے اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے کہ مسجد نظر آئے میں جاؤں گا، نماز ادا کر لوں گا. ایسے لوگوں کو جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، جو مسجدوں میں بار بار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. انہی میں ایک آدمی وہ بھی ہے جس کو کوئی منصب والی اور خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دیں گے اور اس کو جو ہے وہاں پر عزت کا مقام عطا فرمائیں گے. اس طرح یوسف علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچایا اور جیل جانا پسند کر لیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، لہذا معاملہ سب کے سامنے آ گیا. ادھر یہ لوگ برائی پر اکسا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام برائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لہذا وزیر نے اور تمام مملکت کے لوگوں نے یہ کہا بہتر یہ ہے کہ ان کو جیل کے حوالے کر دیا جائے اور معاملے کو دبا دیا جائے، نہ یہ ادھر دیکھے گی نہ یہ اس کی طرف دیکھیں گے، معاملہ صاف ہو جائے گا اور دونوں الگ تھلگ رہیں گے، سکون رہے گا. اس طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کو جیل کے حوالے کر دیا گیا. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، ایک مدت تک کے لیے. اب حینن جو آتا ہے عربی میں 3 سے 10 کے لیے بولا جاتا ہے. اب یہ کتنے سال جیل میں رہے؟ بعض روایتوں میں 10 سال آیا ہے، بعض روایتوں میں 3-4 سال آیا ہے، بعض روایتوں میں 7. اکثر روایتیں جو ہیں 7 سال جو ہے آپ جیل میں گزارے ایسا آتا ہے. قرآن نے کوئی صراحت نہیں کی ہے کتنے سال رہے. بہرحال ایک مدت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا. جب وہ جیل میں چلے گئے تو ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی آئے. اس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 سے ذکر فرمایا. وَدَخَلَ مَعَهُ، ان کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں فتیان 2 نوجوان. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میرے سر پر ٹوکرا ہے، ٹوکرے میں روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، اس کی کیا تعویل ہے، کیا تعبیر ہے، ہمیں آپ اس کے بارے میں خبردار کیجئے، کیونکہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک لوگوں میں شمار کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے آپ بہت نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں. تو جس وقت یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کیا گیا اس کے چند دنوں کے بعد ہی جو ہے یہ 2 نوجوان بھی جیل میں آئے. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اللہ کے دھیان میں لگے رہے. ان کی خوش اخلاقی سے اور ان کے اخلاق سے اور ان کی عادتوں سے جیل کے دوسرے قیدی بھی متاثر ہوئے، یہاں تک کہ جو جیل کا بڑا افسر ہے وہ بھی بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجرم نہیں ہو سکتے، آپ بے گناہ ہیں. آپ کے اخلاق، آپ کے بات کرنے کا انداز اور آپ کی عادتوں کو دیکھ کر میں خود یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ آپ کے جیسا آدمی کبھی مجرم نہیں ہو سکتا. آپ یہاں پر بے فکر ہو کر رہیے. میں یہاں سے آپ کو باہر تو نہیں لے جا سکتا، لیکن اتنا کروں گا کہ آپ کو یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ کو آرام سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کو آرام سے رہنے کا انتظام کروں گا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کے لیے کر دیا. اب جب یہ نیک تھے اور لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرتے، لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، بہترین باتیں آپ سناتے، تو آہستہ آہستہ لوگ ان کے گرویدہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں آئی. اسی درمیان میں 2 نوجوان جو آئے انہوں نے بھی دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے نیک ہیں، تو ان کو رات میں خواب آیا اور انہوں نے اس خواب کو یہاں پر ذکر فرمایا. ان میں سے ایک تھا بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت پر مامور تھا، ایک تھا بادشاہ کا باورچی. ان دونوں کو ایک الزام کے تحت گرفتار کیا گیا. ہوا یہ تھا کہ محل کی جو دوسری عورتیں ہیں ان لوگوں نے بادشاہ کو ہٹانے کے لیے، کرسی سے ہٹانے کے لیے، بادشاہ کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی. اور پلاننگ کے تحت یہ کیا کہ بادشاہ کے سب سے قریب کون ہیں
اس کو اپنے باتوں میں لے لیا جائے، اس کے کان بھرے جائیں، اس کو لالچ دی جائے، اور لالچ میں آ کر وہ ہمارا کام کر دے گا تو بادشاہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا انہوں نے دیکھا بادشاہ کو جو شراب پلاتا ہے یہ بادشاہ کا بہت قریبی ہے، اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تم اس میں زہر ملا دینا، تو چونکہ بادشاہ جو جس کا نام پہلے بھی کہا گیا کہ ولید، پہلے کافر تھا، بعد میں یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ اسلام لایا، مسلمان ہو کر اس کا انتقال ہوا، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا بلکہ وہ مشرک تھا۔ تو شراب پلانے والے نے کہا میں نے بادشاہ کا نمک کھایا ہے، میں کبھی بھی یہ غداری نہیں کروں گا، اور اگر تم ایسا کچھ کرو گے تو تمہارا نام بادشاہ کو جا کر بول دوں گا۔ جب ان عورتوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری باتوں میں نہیں آیا تو انہوں نے باورچی کو لالچ دیا جو بادشاہ کا کھانا بناتا ہے، اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو ہمارا ایک کام کرنا ہے، بہت خفیہ طریقے سے کرنا ہے، بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا کر دے دو، بادشاہ اس کو کھائے گا مر جائے گا، تمہیں جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ باورچی لالچ میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا، لہذا میں جو منہ مانگی رقم پوچھوں گا وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ ان دوسرے محل کی دوسری بیگمات نے کہا ہم تیار ہیں، لہذا اس نے کھانے میں زہر ملایا، اور اس واقعے کو وہ شراب پلانے والا جو آدمی تھا اس نے دیکھ لیا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو اس نے جیسے ہی بادشاہ نیوالا اٹھانے لگا اس نے زور سے کہا بادشاہ سلامت آپ رک جائیے، اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ لہذا فوراً حکیم کو بلایا گیا اور حکیم نے جانچ کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ اب جو ڈالنے والا ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ دراصل اس نے مجھے ملانے کے لیے کہا تھا، جو شراب پلانے والا ہے، جو بچانے والا ہے اسی پر الزام لگا دیا۔ اب بادشاہ پریشان، ادھر یہ اپنی صفائی ادھر یہ اپنی صفائی، دونوں کو جیل کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اس وقت میں جب یہ رات میں سوئے تو دونوں کو ایک خواب آیا، خواب میں یہ بتایا گیا کہ جو شراب نچوڑ رہا ہے وہ ایک کو خواب یہ آیا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، ایک کو خواب یہ آیا کہ ٹوکرا روٹیوں کا سر پر رکھا ہوا ہے اس میں سے پرندے نوچ رہے ہیں۔ دونوں صبح اٹھنے کے بعد حیران ہوئے کہ یہ کیا عجیب خواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ بڑے نیک ہیں اور بہت اخلاق والے ہیں، ان سے جا کر ہم اپنے خواب پوچھیں گے، شاید یہ کوئی تعبیر بتائیں گے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے تھے اور یوسف علیہ السلام لوگوں کو جو کھانا پیش کیا جاتا اس سے پہلے بتا دیا کرتے کہ ناشتے میں یہ ملنے والا ہے، دوپہر میں یہ ملنے والا ہے، شام میں یہ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نے جو علم عطا فرمایا اس کے تحت آپ فرما دیا کرتے تو لوگ بڑے حیران ہو جاتے، یوسف علیہ السلام جو بولتے بالکل ویسا ہی ہوتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ضرور یہ علم بھی ان کو ہوگا، لہذا یہ جا کر ان دونوں نے درخواست کی کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اور ہم آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں، نیک لوگوں میں ہم آپ کو شمار کرتے ہیں۔ لہذا اس سے علماء نے بیان فرمایا کہ خواب کی تعبیر کسی ایسے آدمی سے نہ پوچھی جائے جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، جو جس کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، جو نماز روزہ وغیرہ کی پابندی نہیں کرتا، اس سے خواب کی تعبیر معلوم نہ کی جائے، بلکہ نیک آدمی جو علم رکھنے والا ہے ایسے آدمی سے خواب کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے اب معاملے کی نزاکت کو دیکھ لیا کہ لوگ میری محبت میں گرفتار ہیں اور میری بات سننے کے لیے ہیں، اور یہ دو نوجوان جو آئے ہیں یہ لوگ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اور جب میں جواب دوں گا اس وقت تک میں ان کو جو بولنے کے لیے کہوں گا یہ لوگ کریں گے۔ لہذا معاملے کو سمجھتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے اپنا جو اہم مشن ہے یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کی دعوت دینا، اسلام کا پریچار کرنا، یہ آپ نے شروع کر دیا جیل میں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانہ، تمہارے پاس تم کو جو روزی پہنچائی جاتی ہے، جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے وہ آتا نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ کیا آنے والا ہے۔ ذالکما، یہ مجھے کہاں سے ملا؟ مما علمنی ربی، یہ مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ نالج دیا ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی بڑائی ظاہر نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا یہ جو نالج ہے،
یہ جو علم ہے یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ وہ اپنے ہر کمال کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اولاد عطا فرمائی یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ملتی ہیں۔ اگر آدمی کے اندر گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے اور وہ یہ سوچنے لگے یہ تو میرے سکلز ہیں، میرے نالج کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا ناپسند آتا ہے۔ قارون سے جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا اے قارون تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے خزانے عطا فرمائے، لہذا اس کی زکوٰۃ بنتی ہے اور تجھے زکوٰۃ دینا ہے، تو قارون نے یہ کہا کیوں زکوٰۃ ادا کروں، ٹیکس کیوں دوں؟ یہ جو خزانے ہیں، یہ جو سونا چاندی، یہ جو ہیرے جواہرات، یہ خزانے ہیں، یہ میرے نالج اور میرے اسکلز کی وجہ سے مجھے ملے ہیں، لہذا یہ میری کمائی ہے، میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ اس طرح پیغمبر سے حجت کرنے لگا، پیغمبر سے لڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو جب کبھی انسان ناشکرہ بن جاتا ہے اور نعمتوں کو اللہ کے بجائے یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت تو میرے کمال کا نتیجہ ہے، تو واقعتاً اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے دکان لگائی، دکان لگانے کے بعد اللہ کے سامنے یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ میری طاقت یہاں تک تھی، میں نے دکان کو کھول دیا، دکان میں سامان لا کر جمع دیا، اب دکان کا چلانا یا اللہ یہ آپ کے اختیار میں ہے، لہذا مجھے توفیق عطا فرما، میں یہاں پر محنت کروں اور اس دکان کو چلانے کے لیے اللہ جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ نالج، وہ اسکلز آپ مجھے عطا فرمائیے، یہ سب آپ کا فضل ہے۔ تو پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں پر یہی فرمایا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے پروردگار کے کرم سے ملا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل عام طور پر جو مرید بنتے ہیں ان کے پیر ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب میرا کمال ہے، یہ میری کرامت ہے، حالانکہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ تو پروردگار کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ جو صحیح آدمی ہے، جو صاحب شریعت، جو شریعت پہ چلنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا تو میں تمہارے سامنے یہ چیزیں ظاہر کر رہا ہوں، ورنہ نارملی وہ یہ کہے گا یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میرا کرتب ہے، یہ تو میرا کمال ہے، میری زبان ہے، میرا نالج ہے، میرا علم ہے۔ اس طرح اپنی طرف جب چیزوں کی نسبت آدمی کرے گا تو یہ اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کمالات اس کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ وہ کمالات اس سے چھین لیں گے اور اس سے ختم فرما سکتے ہیں۔ لہذا ایک چھوٹا واقعہ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرید کے سامنے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ گردن کو جھکا لیا اور جھکا کر یہ کہنے لگے، خوش خوش کرنے لگے۔ تو مریدین بڑے پریشان ہوئے کہ اچانک جو آپ جو ہے استغراق کی حالت میں ہیں، مراقبے میں ہیں، اچانک خوش خوش کر رہے ہیں۔ تو مریدین نے کہا کہ کیا ہوا حضرت؟ تو انہوں نے کہا، شیخ صاحب نے کہا کہ اصل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کی طرف چلا گیا، میں وہاں پر کعبہ کے گلیوں میں گزر رہا تھا تو وہاں پر مجھے کتا نظر آیا تو میں نے کتے کو بھگا دیا۔ مریدین نے کہا ماشاءاللہ، واہ واہ، آپ کی اتنی بڑی پہنچ ہے۔ تو اپنی بڑائی بیان کرنے لگے، اپنی تعریف کرنے لگے۔ یہ قصہ جا کر مرید نے اپنی بیوی کو سنایا۔ بیوی نے قصہ سنا تو بڑی تعجب کرنے لگی، کہا کہ ٹھیک ہے، کل آپ کے شیخ صاحب کو ہمارے گھر میں لے کر آؤ، میں ان کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، میں بھی ان سے بہت متاثر ہوئی، اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ لہذا مرید بڑا خوش ہوا کہ بیگم کو ریکویسٹ کیے بغیر بیگم خود مان لیے۔ اب دعوت کرنے کے مہمان آنے کے لیے پہلے بیگم کو منانا پڑتا ہے کہ اتنے مہمان آنے والے ہیں، اتنے لوگوں کا پکانا پڑے گا، تو بیگم کا ماننا ایک الگ کمال ہے، پھر ماننے کے بعد کھانا ذائقہ دار بننا، مہمان کھا کر تعریف کر کے جانا،
تو جب تک مہمان آ کر کھا کر چلے جاتے ہیں اس وقت تک شوہر کی دھڑکن تیز ہوتی رہتی ہے کہ کہیں کچھ کمی نہ رہ جائے، کہیں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہاں تو بات بالکل الٹی ہے، بیوی خود تیار ہے کہ آپ کے شیخ صاحب کو لے کر آؤ، میں کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مرید گیا، شیخ ہمارے گھر میں، ہماری بیگم نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی خیر و برکت آ جائے گی۔ شیخ صاحب بڑے خوش ہوئے، بالکل ہم تیار ہیں آنے کے لیے۔ وقت متعین ہو گیا، اب جب کھانا پیش کیا گیا تو شوہر کی پلیٹ میں کھانا اور سالن دو بھی لا کر رکھ دیا گیا۔ شیخ صاحب کی جو پلیٹ ہے اس میں پورا کا پورا کھانا کا کھانا ہی رکھا ہوا ہے۔ شوہر نے کہا سالن لاؤ، سالن پیش کیا جائے۔ اندر سے بیگم نے کہا سالن موجود ہے۔ تھوڑی دیر شوہر سوچنے لگا شاید سالن آ رہا ہے۔ پھر شیخ صاحب مرید کو دیکھنے لگے تو مرید سمجھ گیا کہ سالن منگا رہے ہیں، تو شوہر نے کہا سالن پیش کیا جائے۔ بیگم نے کہا سالن موجود ہے۔ اب یہ حیران پریشان کہ سالن کہاں موجود ہے، کہیں بھی نہیں۔ شوہر نے کہا صرف سالن میری پلیٹ میں موجود ہے، شیخ صاحب کی پلیٹ میں سالن تو ہے ہی نہیں۔ بیگم نے کہا تمہارے شیخ صاحب کو مکے کے رہنے والا کتا نظر آ گیا، کھانے کے نیچے جو سالن ہے، چاول کے نیچے میں نے سالن پہلے سے رکھ دیا، وہ تو میں نے اس کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ واقعتاً یہ شیخ صاحب جو ہیں یہ پھینکنے والے شیخ ہیں، یہ کوئی حقیقت والے شیخ نہیں ہے۔ لہذا شیخ کی پول کھولنے کے لیے بیوی کی کرامت سامنے ظاہر آ گئی، گویا یہاں پر شیخ سے زیادہ بیوی صاحب کمال نکلی۔ تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جو کمال اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کی طرف اس کی نسبت فرمائی اور یہ کہا کہ یہ جو نالج مجھے ملا ہے کہ کھانے میں کیا آنے والا ہے آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں چھوڑ چکا ہوں ایسے لوگوں کی ملت کو، میں ترک کر چکا ہوں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ کافر ہیں، اور میں نے اتباع کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی ملت کی میں اتباع کرتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ سب ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس، لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر دینے سے پہلے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں موقع ملے، ہمارے دوستوں میں، ہمارے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، جہاں موقع ملے دین کی بات پہنچانے کے آپ کو اللہ نے موقع دیا، فوراً جو اصل مقصد ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو ہے آگے اور بھی نصیحتیں فرمائی، اس کے بعد جو ہے خواب کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی۔ یہاں تک جو ہے آیت نمبر 38 تک ہوا ہے، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اس رکوع میں جو اہم پوائنٹس ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ کہہ کر بات ختم کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس رکوع میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ منفی بات جو ہوتی ہے وہ بہت جلدی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ نگیٹو جو بات ہوتی ہے وہ پازیٹیو بات سے زیادہ معاشرے کے اندر جنم لیتی ہے اور پھیلتی ہے۔ اس لیے نگیٹو چیزوں سے بھی اور نگیٹو باتوں سے بھی اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، دوسروں کو بھی بچنے کے لیے تلقین کرنا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں پر نگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت پھیلی کہ بات کو دبانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ غلام پر فریفتہ ہوئی، اس طرح لوگوں نے کہا، تو اس سے کفو کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جب لڑکا لڑکی کے لیے رشتہ طے کرنے جائیں تو رشتے میں لڑکا لڑکی کو اسلام میں کفو کا اعتبار کیا گیا۔ کفو کا معنی برابر سرابر، یعنی لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے تو لڑکا بھی پڑھا لکھا ڈھونڈا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور لڑکا 8ویں فیل ہے، تو ظاہر بات ہے دونوں میں نہیں جمے گی۔ آگے چل کر دونوں کی سوچ میں اور دونوں کی اخلاق میں، دونوں کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں جھول آئے گا اور پھر کہیں نہ کہیں جو ہے نوبت ٹوٹنے طلاق تک جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوتا، لیکن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ
پی ایچ ڈی اس کو پتہ ہی نہیں پی ایچ ڈی کسے کہتے ہیں، اس کو بیوی کا درجہ کیا ہے، بیوی کتنا پڑھی لکھی ہے، اس کا ادب کرنا احترام کرنا اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا پڑھنا لکھنا کچھ نہیں ہے، میں تو 8ویں فیل ہوں۔ وہ اپنے حساب سے اس کے اخلاق ہوں گے، اس کے بات کرنے کا لہجہ الگ ہوگا۔ بیوی کا لہجہ، بیوی با اخلاق با کردار ماشاءاللہ، پردے کی پابند، بہت زیادہ باحیا، اور نماز روزے کی پابند، اور مہمانوں کا اکرام کرنا، یہ سب اس نے گھر میں سیکھا ہے۔ یہ جو 8ویں فیل ہے اس کو یہ سب چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ اپنے غلط شوقوں میں رہے گا، گٹکے کھائے گا اور جو ہے پیسے اڑائے گا، تو ظاہر بات ہے دونوں میں میل نہیں ہوگا۔ جب میل نہیں ہوگا تو بات اوپر نیچے ہوگی، پھر دونوں میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کفو کا بہت اعتبار کیا گیا کہ ہم پلہ ہونا چاہیے، شوہر زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، زیادہ با اخلاق ہونا چاہیے، بیوی کم رہے پرواہ نہیں، لیکن بیوی زیادہ پڑھی لکھی ہے اور شوہر کم والا ہے تو یہاں پر جو ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسے رشتے اور ایسے تعلقات جو ہے آگے چل کر ختم ہو جاتے ہیں یا پھر ٹینشن والی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ اس لیے کفو کا بہت زیادہ لحاظ اسلام میں کیا گیا ہے۔ اور نان نقطے کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑے مالدار گھرانے کی لڑکی ہے، بہت کروڑ پتی لوگوں کی لڑکی ہے، اور بچے کے پاس بیچارے کے پاس مہینے کے 20-25 ہزار روپے وہ کماتا ہے، تو ظاہر بات ہے لڑکی کے شوق یہ کیسے پورے کرے گا؟ لڑکی اگر بولے گی مجھے مہینے میں کم سے کم 2 بار باہر گھمانے لے کر جاؤ اور سال میں کم سے کم 3-4 جوڑے مجھے ہونا چاہیے، تو ظاہر بات ہے کہ شوہر اپنی کمائی کے حساب سے خرچ کرے گا۔ بیوی یہ چاہے گی ہمارے باپ دادا نے جیسے دولت میرے پر لٹائی ہے شوہر بھی لٹائے، تو یہاں پر یہ بات جمنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کفو کا بہت اعتبار کیا گیا۔ ان عورتوں نے جو کہا یہی کہا کہ اگر عاشق ہونا ہے، کوئی وزیر کا بیٹا ہوتا، کوئی وزیر داخلہ ہوتا، کوئی سپہ سالار کا بیٹا ہوتا، یہ تو گھر کے غلام پر عاشق ہو گئی، یہ تو بات عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس طرح عورتوں نے اعتراض کیا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر یہ مصر کے بادشاہ بننے والے ہیں اور پیغمبر خدا ہیں، لیکن اس وقت تک ان کو نہیں معلوم تھا، اس لیے ان لوگوں کا یہ اعتراض کرنا اس وقت تک درست تھا۔ تیسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی اعتراض کا جواب زبان سے دینے کے بجائے کبھی کبھی پریکٹیکل دینا زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر زلیخا جا کر گھر گھر میں یہ کہتی کہ میں مجبور ہو گئی تھی، کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا۔ اس نے کیا کیا؟ دعوت دی، دعوت میں پھل اور چھری دیے۔ اب عورتیں جیسے ہی یوسف علیہ السلام پر نظر گئی، پھل کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اس کا جو زبان سے بولنے سے زیادہ عمل اس کا زیادہ اثر کر گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ سڑا ہوا کچرے کنڈی کے پاس پڑا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کو کون 2 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 درہم کی بات کیا ہے، مفت میں کوئی دے گا تو بھی نہیں لے گا اس کو، کیونکہ یہ سل گڑ گیا، اس میں سے بو آ رہی ہے، اس کا گوشت گل گیا، اس کو کون لے گا؟ تو آپ نے موقع کو غنیمت جان کر آپ نے فوراً نصیحت فرمائی، دیکھو دنیا کی مثال ایسی ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی مثال اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو کوئی چیز اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کوئی چیز ہوتی، کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہیں کرتے۔ تو دنیا کو اپنا مقصد مت بناؤ، دنیا میں رہو لیکن آخرت کو اپنا مقصد بناؤ۔ اس طرح آپ نے نصیحت فرمائی، تو پریکٹیکل آپ نے صحابہ کے دل میں سے دنیا کی محبت کو ختم فرمایا۔ تو اس طرح کبھی زبان سے زیادہ پریکٹیکل چیزوں سے بھی جو ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو کالج میں اسکول میں ٹیچرز ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو جیسے زبان سے نصیحت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اسی طرح پریکٹیکل چیزوں سے بھی ان کو نصیحت کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تو یہ بھی طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہمیں یہ سمجھ میں آئی، یوسف علیہ السلام پر جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے، وہ دیکھیے کہ بیگمات ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں، زلیخا ہے، اور ایسا ماحول ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف اگر آئیں تو دولت ہے، حسن ہے، سب کچھ ملے گا، گناہ سے بچنا چاہیں گے تو ذلت ہے، جیل ہے۔ ایسے پریشر کے ٹائم میں بھی یوسف علیہ السلام پھسلے نہیں، بلکہ اپنے مقصد کو سامنے انہوں نے رکھا۔ اور آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نوجوان سے یہ کہا جائے
آپ داڑھی رکھ لو، تو وہ نوجوان کہتا ہے میں داڑھی رکھے تو خاندان والے کیا بولیں گے، ہمارے بڑے کیا بولیں گے، ہمارے ابائش نہیں رکھے میں کہیں کو رکھوں، اور ہمارے ابائش یہ بولیں گے کہ بیٹا داڑھی رکھے تو بڈھا نظر آتا۔ ایسی باتیں کر کے ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ جہیز نہ لینے کا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں شادی میں جہیز نہیں لوں گا، جہیز کے نام پر کوئی روپیہ پیسہ کوئی سامان میں نہیں لوں گا، تو گھر خاندان کی دوسری عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں ہماری ناک کٹوائے گا، نہیں لیے تو پھر تمہاری کوئی حیثیت سسرال میں نہیں رہتی، فلاں بھی لیا وہ بھی لیا، تمہیں بھی لینا چاہیے۔ بیچارہ بچہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے ہم خود اس کی ٹانگ کھینچ دیتے ہیں اور مجبوری یہ ظاہر کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اگر یوسف علیہ السلام بھی یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں جیل میں جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ جو عزت اللہ نے ان کو بعد میں عطا فرمائی کیا ان کو ملتی۔ لہذا اس میں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ حالات سے کبھی بھی مجبور ہو کر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، مدد کی نظر اللہ پر رکھنا ہے۔ یہ بھی جو ہے اس رکوع سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح گناہ سے بچنے میں اپنی ذات پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ اللہ سے یہ کہا اے اللہ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں ان کی چالوں سے، ان کے مکر و فریب سے بچ جاؤں گا۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم اذان کا جواب جب دیتے ہیں حی علی الصلاۃ، ہم جواب میں کہتے ہیں حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اذان کے جواب میں لا حول ولا قوۃ کیوں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوۃ کا ترجمہ ہے نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ یعنی یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے کہ یا اللہ نماز ایک بہت بڑا کام ہے، زبردست کام ہے، بہت بڑا نیک کام ہے، اور نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، تو گناہ سے بچنا اور نیکی کی طرف توفیق ملنا یا اللہ مجھ سے تو نہیں ہوتا مگر آپ کی توفیق سے میں کر سکتا ہوں۔ تو ہم جو نماز کو جا رہے ہیں اس میں بھی کمال میرا نہیں ہے، یا اللہ آپ نے توفیق دیا تو میں جا رہا ہوں۔ یہ بولنے کے لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اپنی زبان سے ہم دہراتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے جو گناہ ہوتا تھا اس سے بھی بچ گئے، نماز پڑھنے کا ثواب بھی مل گیا، اس میں بھی کمال ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ نے توفیق دی تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ اظہار جو ہے بندہ مومن کامل کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے میں بھی اس کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف کی ہے۔ اسی طرح جو ہے یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو ان کو جیل ملی۔ اگر یوسف علیہ السلام یہ سوچتے کہ میں بے گناہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی جیل میں آ گیا، اب وہ ڈپریشن میں جاتے، سوچنے لگتے اللہ نے میری مدد کیوں نہیں فرمائی، تو ظاہر بات ہے شیطان اور وسوسے ڈالتا۔ لہذا انہوں نے سوچا جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی خیر ہوتا ہے، کوئی بھلائی ہوتی ہے، لہذا یوسف علیہ السلام نے جیل کو پسند کر لیا اور حالات کے سامنے اپنے مقصد کو انہوں نے سامنے رکھا، اور پھر جو ہے مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یا اللہ یہ سب چیزیں سامنے ہیں لیکن میری نظر آپ کے اوپر ہے، آپ ہی مجھے ان چیزوں سے باہر نکالیں گے۔ لہذا ایک دن آیا، اللہ تعالیٰ نے جیل سے آپ کو باہر نکالا، آپ کو عزت اور شرف کا مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ یہ ساری باتیں جو ہے آئندہ آنے والی ہیں۔ اور آخر میں اس حدیث پر بھی غور کرنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو آج بھی اگر نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، خصوصاً موبائل، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ وغیرہ پر گندی فلمیں دیکھنا، فحش ویڈیوز دیکھنا اور اس سے اپنی جوانی ضائع کرنا، یہ بھی جو ہے زنا کی طرف دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ جتنا ہم گندی چیزوں کو دیکھیں گے ہمارا ذہن اتنا ہی زیادہ ہمیں اندر سے تیار کرے گا اور جو ہے اس کی طرف ہمیں راغب کرے گا۔ انگریزوں نے، یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ یہود و نصارہ نے ہمارے نوجوانوں کا جو مشن ہے اس کو چینج کر دیا۔ کوئی یہودی آپ کو یہ نہیں کہے گا مسجد کو مت جاؤ، کوئی نہیں کہے گا اذان بند کرو، کوئی بولنے والا نہیں، اذان ہوتی رہے، مسجدیں عالیشان بناؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ لوگ بنا کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہم نے انٹرنیٹ بنا دیا، انٹرنیٹ پر ہم نے مواد کو ڈال دیا، مسجدیں کروڑوں کی بنائیں گے،
مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ ایک موبائل کا تحفہ ہمیں دے دیا گیا، ہمارے ہاتھ میں، ہماری جیب میں یہ موبائل ہوتا ہے، اذان ہوتی رہے گی، یہ نوجوان مسجد کو نہیں جائیں گے۔ ان کو اتنا بھروسہ ہے، ان لوگوں نے جو ہے ایسی خطرناک پلاننگ کی ہے۔ انٹرنیٹ کا ترجمہ ہی کیا ہے؟ جال کے اندر ایک بڑا جال بنا گیا ہے، اور ہمارے دل و دماغ کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ یہ اپنی میٹنگوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نام کے مسلمان رہیں گے، کام وہ کریں گے جیسے ہم چاہیں گے۔ لہذا آج آپ دیکھ لیجئے 2-2.5 سال کے بچے سے لے کر 80-90 سال کے آدمی تک جو ہے موبائل کی لت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل چیزیں ہوں یا کالجز ہوں، اسکولز ہوں، اکیڈمیز ہوں، مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، یا ملازمت کی جگہ ہو، تجارت کی، ہر جگہ موبائل کی لت میں آدمی لگا ہوا ہے۔ گردنوں کو جھکا جھکا کر جو ہے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، گناہ مفت میں کمائے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے لیکن نوجوان مسجد کو کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو اس کے انٹرنیٹ میں وہ مواد دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لہذا وہ اسکرول پر اسکرول کرتا جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ آتا ہے ابھی اذان ہوئی، ایک 5 منٹ میں دیکھ لوں گا۔ 5 منٹ دیکھنے کے چکر میں وہ کچھ اور ویڈیوز آتے ہیں، وہ اس کو اور اسکرول کرتا ہے، آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ اور اب وہ افسوس کرتا ہے ارے نماز تو چلی گئی، ٹھیک ہے اب نماز کا وقت باقی رہتا، تھوڑی دیر اور دیکھ لوں گا۔ ایسا ہوتے ہوتے نماز قضا بھی ہو جاتی ہے، جماعت کا ثواب بھی گیا، فرض نماز قضا ہو گئی، اس کا بھی گناہ مل گیا۔ لہذا ایک بہت بڑی پلاننگ اور سوچ سمجھ کر جو ہے یہ ان موبائلوں میں ایسے مواد کو ڈالا گیا ہے۔ لہذا بڑوں کو چاہیے وہ بچوں کے موبائل پر نگرانی کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس لت سے بچائیں کہ یہ بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑا مرض، ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے جو ہے بہت اہم نیکیاں ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں۔ اب یہ سب ہے، لیکن جو بندہ موبائل میں بیٹھا ہوا ہے کیا وہ درود پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، اس کو ان چیزوں کی عادت ہی نہیں۔ اور ان چیزوں کے آنے کے بعد علماء سے، مفتیوں سے لوگ کٹ چکے ہیں۔ آج کا فتنوں کا دور ایسا دور ہے، جیسے اس کی مثال ایسی ہے، کرونا کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ کرونا کے ٹائم میں ڈاکٹروں کے موبائل بزی رہتے تھے۔ ذرا گھر میں کسی کو کھانسی آئی، کون ڈاکٹر ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے ڈاکٹروں کے موبائل نمبر ہمیشہ سامنے، کیونکہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو جیسے وبا کے وقت میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، آج کے فتنوں کے دور میں علماء کے اور مفتیوں کی ضرورت ہے۔ اماموں سے، علماء سے، مفتیوں سے ربط میں رہنا، ان کے کانٹیکٹ میں رہنا، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے ان سے پوچھ لینا۔ جیسے وبا کے وقت میں ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنے سے آدمی وبا کے نقصان سے بچ جاتا ہے، اسی طرح فتنوں کے دور میں علماء اور مفتیوں سے اگر تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ فتنوں کے دور کے فتنے سے آدمی بچ جائے گا۔ ورنہ شیطان کے وسوسے اور انٹرنیٹ کی لت میں غلط سلط مواد انٹرنیٹ پر ڈالا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر سن کر نوجوان خود بخود سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے ہمیں اشارتاً اس رکوع سے معلوم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آیت نمبر 39 سے اس کے ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، آگے کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔